قبرستان جو ہے وہ ختم ہو جانے ہیں، مساجد تباہ ہو جانی ہیں، مدارس ختم ہو جانے ہیں، آپ کے ہاسپٹل، آپ کی تمام چیزوں کو ختم ہو جانا ہے۔ یہ تو وہ چیز ہے جو ہو جانی ہے، جو مادی ہیں۔ جو اصل چیز ہے، جو پڑھے لکھے لوگوں کو سمجھنا ہے، وہ یہ ہے کہ پیڑ اگر جڑ سے کٹ جائے تو زندہ نہیں رہ سکتا، اور قوم کی جڑ اس کی تہذیب، اس کی ثقافت اور اس کی تاریخ ہوتی ہے۔ خوب یاد رکھیے، قوم کی جڑ اس کی تہذیب، اس کی ثقافت اور اس کی تاریخ ہوتی ہے۔ آپ کی تاریخ کو NCERT کی کتابوں سے حذف کر دیا گیا، مٹا دیا گیا۔ جڑ سے کٹنا نہیں ہے، اس لیے گاندھی میدان آنا ہے، اور وہ آخری جد و جہد نہیں ہے۔ اس بات کو سمجھ لیجئے کہ جب تک یہ ایکٹ مسترد نہیں ہو جاتا، یہ جو پٹی آپ دیکھ رہے ہیں، اس کو ہر جمعہ میں پہن کر کے نماز پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ سب کو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سب لوگ پہن رہے ہیں پٹی، لگا رہے ہیں پٹی؟ الحمدللہ۔ روزہ رکھنا ہے تاکہ اللہ تبارک تعالیٰ سے اچھی حالت میں دعا کر سکیں۔ اور روزہ کب رکھنا ہے؟ ہر جمعرات کو روزہ رکھنا ہے انشاءاللہ، اور اجتماعی افطار کرنا ہے۔ تو جمعرات کو روزہ رکھنا ہے، جمعہ کو پٹی باندھنی ہے، اور سنیچر کو یہاں سارے لوگوں کو کھڑے ہو کر کے فلیش لائٹ جلانا ہے اندھیرا کر کے، اور یہ صرف 1 یا 2 منٹ ہونا ہے۔ تو 3 دن کا پروگرام ہے جو اس وقت تک جاری رہنا ہے جب تک کہ یہ ایکٹ مسترد نہیں ہو جاتا انشاءاللہ۔ جاری رکھیں گے سب لوگ؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ آپ کے سامنے ملک کے حالات موجود ہیں، آپ کے سامنے اوقاف کے ساتھ جو مختلف صوبوں میں ہو رہا ہے وہ موجود ہے۔ اس ایکٹ کا جو کام ہے مختصراً وہ یہ ہے کہ اوقاف کی جائیداد پر حکومت کا قبضہ ہو جائے، اور آپ کی اوقاف کی جائیداد سے محروم کر دیا جائے، اور آپ کو آپ کے وقف کرنے کے حق کو محدود کر دیا جائے، اور شریعت کی تمام تعریفات جو وقف کے سلسلے میں ہے، یعنی کہ واقف کون ہو سکتا ہے، وقف کے کیا معنی ہیں، منشا کیا ہوتی ہے، متولی کیا ہوتا ہے یا کون ہوتا ہے، ان سب ڈیفینیشن کو، ان سب تعریفات کو تبدیل کر دیا جانا ہے۔ یہ اصل اس کی منشا ہے۔ اس میں کیسے ہوگا، کیا ہوگا، یہ ساری باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ اسی سلسلے میں امارت شرعیہ اور تمام ملی تنظیم، تمام تعلیمی ادارے، تمام مدارس، تمام خانقاہیں، سب لوگ مل کر کے آواز لگا رہے ہیں اور حکومت سے یہ مانگ رہے ہیں کہ اس ایکٹ کو مسترد کر دیا جائے۔ اسی سلسلے میں ایک اور کڑی گاندھی میدان ہے۔ یہ بہت ممکن ہے کہ یہ آخری کڑی نہ ہو اور اس کے بعد بھی کچھ کرنا پڑے۔ یاد رکھیے، یہ جد و جہد ہے، یہ اس وقت تک جاری رہنا ہے جب تک کہ یہ ایکٹ مسترد نہیں ہو جاتا۔ یہ اس وقت تک جاری رکھنا ہے جب تک کہ یہ ایکٹ مسترد نہیں ہو جاتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے جو سب سے عظیم نقصان ہے، وہ آپ کو جو نقصانات بتائے گئے ہیں ابھی، کہ قبرستان جو ہے وہ ختم ہو جانے ہیں، مساجد تباہ ہو جانی ہیں، مدارس ختم ہو جانے ہیں، آپ کے ہاسپٹل، آپ کی تمام چیزوں کو ختم ہو جانا ہے۔ یہ تو وہ چیز ہے جو ہو جانی ہے، جو مادی ہیں۔ جو اصل چیز ہے، جو پڑھے لکھے لوگوں کو سمجھنا ہے، وہ یہ ہے کہ پیڑ اگر جڑ سے کٹ جائے تو زندہ نہیں رہ سکتا، اور قوم کی جڑ اس کی تہذیب، اس کی ثقافت اور اس کی تاریخ ہوتی ہے۔ خوب یاد رکھیے، قوم کی جڑ اس کی تہذیب، اس کی ثقافت اور اس کی تاریخ ہوتی ہے۔ آپ کی تاریخ کو NCERT کی کتابوں سے حذف کر دیا گیا، مٹا دیا گیا۔ اب آپ کی خیر کی تاریخ، آپ کی خیر کی ثقافت، آپ کی وہ تہذیب جس سے کہ تمام لوگوں کو برابری کا حق دکھایا، جس نے تعلیم میں، پینے میں، کھانے میں سب کو برابری سکھائی اور 1400 سال سے سکھائی، اسے ختم کر دیا جانا ہے۔
تو ایک جھٹکے میں 1400 سال کی تاریخ، تہذیب اور وقت کی ثقافت کو ختم کر دیا جانا ہے۔ اصل بات یہ ہے، اصل نقصان یہ ہے، تب آپ ڈگرے کے بیگن ہو جائیں گے۔ میری بات کو یاد رکھیے، جڑ سے جب کٹ جائیں گے تو ڈگرے کے بیگن ہو جائیں گے۔ جڑ سے کٹنا نہیں ہے، اس لیے گاندھی میدان آنا ہے، اور وہ آخری جدوجہد نہیں ہے، اس بات کو سمجھ لیجئے۔ جدوجہد جاری رکھنا ہے، اس وقت تک رکھنا ہے، سالوں رکھنا پڑے تو سالوں رکھنا ہے، جب تک کہ یہ ایکٹ واپس نہیں ہو جاتا۔ انشاءاللہ آپ سب لوگ ساتھ ہیں؟ انشاءاللہ۔ اس سلسلے میں آخری بات یہ ہے کہ جب تک یہ ایکٹ مسترد نہیں ہو جاتا، یہ جو پٹی آپ دیکھ رہے ہیں، اس کو ہر جمعہ میں پہن کر کے نماز پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ سب کو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سب لوگ پہن رہے ہیں پٹی، لگا رہے ہیں پٹی؟ الحمدللہ۔ روزہ رکھنا ہے تاکہ اللہ تبارک تعالیٰ سے اچھی حالت میں دعا کر سکیں۔ اور روزہ کب رکھنا ہے؟ ہر جمعرات کو روزہ رکھنا ہے انشاءاللہ، اور اجتماعی افطار کرنا ہے۔ تو جمعرات کو روزہ رکھنا ہے، جمعہ کو پٹی باندھنی ہے، اور سنیچر کو یہاں سارے لوگوں کو کھڑے ہو کر کے فلیش لائٹ جلانا ہے اندھیرا کر کے، اور یہ صرف 1 یا 2 منٹ ہونا ہے۔ تو 3 دن کا پروگرام ہے جو اس وقت تک جاری رہنا ہے جب تک کہ یہ ایکٹ مسترد نہیں ہو جاتا۔ انشاءاللہ جاری رکھیں گے سب لوگ؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اب یہ بتائیے کہ کتنے لوگ گاندھی میدان آ رہے ہیں؟ انشاءاللہ۔ بارک اللہ کیا ہے، بس آخر میں عطا فرمائے ہمارے نیتوں کو، کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ اس وقف کے ایکٹ میں کیا کیا چیزیں ہیں، اور چند 4-5 چیزیں آپ کے سامنے رکھ کر کے اپنی بات ختم کر لوں گا۔ جو سب سے یعنی پورا ایکٹ ہی خطرناک ہے، اس میں سے وہ چیز جو بہت زیادہ خطرناک ہے، صرف بل بننے سے ایکٹ بننے تک۔ یوں تو خطرناک ایسے ہے کہ میں آپ کو صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ میں سے کئی لوگوں نے کیس کیا ہوگا کسی کے اوپر کہ میرا گھر ہے، اس نے قبضہ کر رکھا ہے، اور مان لیجئے کہ سامنے والے نے واقعی قبضہ کر رکھا ہے، تو کیا آپ کا کیس کرنے کے ساتھ ہی جو سامنے والے کا دعویٰ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے؟ کبھی نہیں ہوتا۔ لیکن اس ایکٹ کے مطابق اگر صرف ایک عرضی لگا دی جائے، 3C1 میں اگر صرف ایک عرضی لگا دی جائے تو اس وقت سے وہ پراپرٹی وقف نہیں رہے گی، صرف ایک عرضی لگا دینے سے۔ تو اب سوچئے کہ چاہے وہ قبرستان ہو، چاہے وہ مسجد ہو، چاہے وہ مدرسہ ہو، اگر ایک عرضی ڈی ایم صاحب کے ہاں لگ گئی تو کیا ہوگا؟ اس بات کو سمجھ لیجیے۔ اب آپ کو کیس لڑنا ہے بغیر وقف کے تحفظ کے، اور وہ کیس ہونا ہے پھر سول کورٹ میں، اور جو 50 سال تک کیس چلتا ہے، اب وہ 50 سال تک کیس چلتا رہے گا، اور آپ کی مسجد بند رہے گی، کیونکہ معاملہ سب جوڈس ہے۔ 50 سال تک کیس چلتا رہے گا، آپ کا مدرسہ بند رہے گا، آپ کا B.Ed کالج بند رہے گا، آپ کا سائنس کالج بند رہے گا، آپ کی میڈیکل یونیورسٹی بند رہے گی، کیونکہ معاملہ سب جوڈس ہے۔ یہ پہلی چیز ہے، اور یہ اتنی خطرناک ہے۔ ایک اور بات انہوں نے اس میں لکھی کہ اگر کوئی بھی پراپرٹی وقف بائی یوزر اگر ہے، اور اس میں اتنی سی بھی زمین یا اتنی سی بھی چیز اگر متنازع ہو گئی تو وہ وقف نہیں رہے گا۔ اب یہ بتائیے کہ ایک وقف کی پراپرٹی کو متنازع کرنے کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے؟ آپ سب لوگوں کو سمجھ میں بات آنی چاہیے کہ صرف ایک جھنڈا اور اتنا بڑا ڈنڈا یہ لگا دے، بات ختم ہو گئی، متنازع ہو گئی۔ اس کے علاوہ اور کیا ہوتا ہے؟ اب وہ متنازع ہو گئی، اب وہ اس پہ وہ وقف کی جائیداد نہیں رہی، اب اس پہ کیس لڑیے۔ اچھا، وقف بائی یوزر میں اگر حکومت یہ کلیم کر لے کہ یہ پراپرٹی حکومت کی ہے، تو طے کون کرے گا؟ جج کریں گے یا حکومت کے کارندے کریں گے؟ میں اس کو اس طرح سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اگر کوئی زمین ہے اور معاملہ اور آپ نے اس پہ کلیم کر دیا کہ یہ میری زمین ہے، تو کیا یہ ممکن ہے کہ آپ کا بڑا بیٹا آپ کے بڑے بیٹے کے پاس اختیار ہو کہ وہ طے کر دے کہ یہ زمین آپ کی ہے؟
کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے؟ اس ایکٹ میں یہی لکھا ہوا ہے کہ طے کون کرے گا؟ حکومت کا ایک آدمی جو کلیکٹر کے اوپر ہوگا، جس کی نگاہ چیف سیکرٹری کے پوسٹ پر ہوگی، یا پرنسپل سیکرٹری کے پوسٹ پر ہوگی، یا ہوم سیکرٹری کے پوسٹ پر ہوگی۔ وہ طے کریں گے کہ یہ زمین گورنمنٹ کی ہے یا نہیں ہے۔ اچھا، اگر اس کو بے ایمانی نہ بھی سمجھا جائے تو کلیکٹر کا کیا کام ہے؟ کلیکٹر کا کام یہ ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ ٹیکس کلیکٹ کرنے میں مدد کرے، زیادہ سے زیادہ چیزوں کو بڑھائے، ٹھیک ہے نا، حکومت کی چیزوں کو بڑھائے۔ اس کا کام انصاف نہیں ہے، وہ جج نہیں ہے، تو اس کے پاس یہ حق کیوں دیا گیا؟ ایک اور بات مزیدار آپ کو بتاتا ہوں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کو 5 سال تک اچھا انسان رہنا ہوگا اچھا کام کرنے کے لیے۔ اس بات کو سمجھیے کہ 5 سال تک آپ کو مسلمان رہنا پڑے گا وقف کرنے کے لیے۔ اب آپ کے مسلمان رہنے کا کیا مطلب ہوا؟ اس میں لکھا گیا کہ آپ کو دکھنا بھی پڑے گا مسلمان کی طرح اور آپ کو کرنا بھی پڑے گا مسلمان کی طرح، شوئنگ اینڈ ڈیمانسٹریٹنگ۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ 6 انچ والی داڑھی والے مسلمان ہوں گے، 2 انچ داڑھی والے مسلمان ہوں گے، پتلی داڑھی والے مسلمان ہوں گے، مونچھ والے مسلمان ہوں گے، بغیر مونچھ والے مسلمان ہوں گے، فجر کی نماز ایک دفعہ اگر قضا ہو گئی تو مسلمان ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، اچھے والے مسلمان ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ کچھ بھی نہیں لکھا ہوا ہے، کچھ بھی نہیں لکھا ہوا ہے۔ مزیدار بات اس میں یہ ہے کہ اس میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ 5 سال تک آپ کو مسلمان رہنا پڑے گا وقف کرنے کے لیے، لیکن پراپرٹی آپ کی ہے۔ آپ اگر چاہیں تو آپ کو ابھی یہ اختیار ہے کہ آپ اس پراپرٹی سے وہ کام جو کہ معاشرے کو تباہ کرنے والا ہوتا ہے، یعنی کہ اگر خدا نخواستہ آپ چاہیں تو زمین کو بیچ کر کے پورے محلے میں شراب بانٹ دیں تو آپ بانٹ سکتے ہیں، اس میں کوئی روک نہیں، اس میں کوئی روک نہیں۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ اس پوری زمین کو بیچ کر کے اور اس گھر کو بیچ کر کے آپ جوئے میں پیسہ لگا دیں تو اس میں کوئی روک نہیں ہے۔ لیکن اگر جو آپ نے سوچ لیا کہ آپ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کو وقف کر دیں تو اس میں روک ہے، اور یہ آرٹیکل 301 کے خلاف ہے۔